میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کبھی تم نے غور کیا ہے کیوں کبھی زندگی ایک دم سے الجھنے لگتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، دعائیں جیسے سنائی نہیں دیتی، لوگ بدل جاتے ہیں، امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہونے لگتا ہے جو سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ وہی حالات، وہی مشکلات، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اترتا ہے، ایک احساس جاگتا ہے کہ نہیں، اب کچھ بدلنے والا ہے، اب اللہ کچھ خاص کرم کرنے والا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں ایک معجزہ خاص تیار فرما رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں بلکہ مایوس دلوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ کا نظام یہی ہے، آزمائش کے بعد رحمت، آنسوؤں کے بعد سکون، اندھیروں کے بعد روشنی۔ جب تمہارے دل میں بے سبب اطمینان اترنے لگے، جب دعا مانگتے ہوئے یقین جاگ اٹھے، جب تم روتے روتے تھک جاؤ مگر اندر سے ایک آواز آئے، اللہ سن رہا ہے، اب دیر نہیں ہوئی، تو سمجھ لو یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہارے حق میں معجزہ خاص کرنے والا ہوتا ہے۔ جب انسان مشکلوں کے گرداب میں ہوتا ہے، دل گھبراہٹ اور بے چینی سے بھرا رہتا ہے، لیکن کبھی تم نے محسوس کیا حالات وہی رہتے ہیں، راستے ابھی بھی تنگ ہوتے ہیں، مگر دل کے اندر ایک انوکھا سکون اتر آتا ہے۔ یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش پیغام ہوتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب رب اپنے خاص بندے کے دل پر سکینہ نازل کرتا ہے، وہ اطمینان جو دنیا کے کسی سہارے سے نہیں ملتا۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دل میں سکون اتارا، یعنی حالات شاید اب بھی سخت ہوں لیکن تمہارے دل کی کیفیت بدلنے لگی ہے، اور یہ وہ پہلا اشارہ ہے کہ اللہ تمہارے حق میں اپنے خاص معجزہ لکھ چکا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں دوسرا خود بخود کھل جاتا ہے؟ جب کوئی انسان دھوکہ دیتا ہے تو اللہ کسی بہتر کو تمہاری زندگی میں لے آتا ہے۔ جب کوئی موقع چھن جاتا ہے تو کہیں سے بہتر رزق، بہتر حالات اور بہتر لوگ آ جاتے ہیں۔ یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ تقدیر کا الہی انتظام ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب اللہ خود تمہارے حق میں تدبیر کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، جب اللہ کسی بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کبھی تم نے محسوس کیا پہلے دعائیں بس زبان سے نکلتی ہیں، مگر پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ دل سے بہنے لگتی ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، زبان رکتی نہیں، دل یقین سے بھر جاتا ہے کہ اس بار اللہ ضرور سن لے گا۔ یہ یقین کوئی عام کیفیت نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ خود تمہیں قبولیت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ یعنی جب تمہارے دل میں یقین بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں خاموش انداز میں یہ کہہ رہا ہے، میرے بندے اب وقت قریب ہے، میں تیرے حق میں اپنی خاص تدبیر ظاہر کرنے والا ہوں۔ کبھی تم نے سوچا جب تم ہر چیز ٹھیک کر رہے ہوتے ہو، نماز میں خشوع، دعا میں یقین، نیت میں اخلاص، پھر بھی زندگی کیوں الجھتی ہے؟ کیوں دعائیں رک جاتی ہیں اور راستے ایک ایک کر کے بند ہونے لگتے ہیں؟ کیوں کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتی بلکہ اس کے کرم کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے محبوب بندے کو آزمائش کے پردے میں چھپا کر بلندی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ہر معجزے سے پہلے ایک خاموش آزمائش آتی ہے تاکہ بندہ تیار ہو جائے، اور پھر اللہ اسے وہ عطا کرے جو کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ کے نظام کا ایک راز
آزمائش ہمیشہ انہی پر آتی ہے جن سے اللہ سچی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، یعنی جب زندگی مشکل ہونے لگے، راستے بند محسوس ہوں، تو سمجھ لو تم اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو چکے ہو۔ دنیا تمہیں ٹوٹا ہوا سمجھے گی، مگر دراصل تم اللہ کے معجزے کے دروازے تک پہنچنے والے ہو۔ پہلا مرحلہ جب دعائیں رک جاتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ قبولیت کے سفر پر نکل چکی ہوتی ہیں۔ کبھی تم اللہ سے مانگتے ہو، راتوں کو جاگ کر روتے ہو، لیکن بظاہر کچھ نہیں ہوتا۔ دل کہتا ہے یا اللہ تو سن کیوں نہیں رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سن رہا ہوتا ہے، بس تمہارے لیے سب سے بہترین لمحہ چن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تاخیر انکار نہیں بلکہ محبت کی سب سے خوبصورت صورت ہوتی ہے۔ یعنی جب تمہیں لگے کہ دعا میں تاخیر ہو رہی ہے تو گھبرانا مت، یہ تاخیر دراصل انکار نہیں بلکہ قبولیت کی تیاری ہے۔ اللہ تمہاری دعا کو ایک خاص وقت، خاص انداز اور خاص انجام کے ساتھ قبول کرنے والا ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، جب ہر دروازہ بند ہونے لگتا ہے، ایک کے بعد ایک موقع ختم ہوتا ہے، لوگ منہ موڑ لیتے ہیں اور ہر راستہ ناکامی میں بدلنے لگتا ہے، تب دل کہتا ہے اب کیا ہوگا؟ بس وہی لمحہ ہے جب اللہ تمہیں انسانوں سے ہٹا کر اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم سہارے چھوڑ دو، امیدیں مخلوق سے نہ لگاؤ، بلکہ صرف خالق پر بھروسہ کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھے تو میں قریب ہوں، یعنی جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں تو سمجھ لو اب صرف ایک دروازہ کھلنے والا ہے، اللہ کا۔ پہلے تم ٹوٹتے ہو، روتے ہو، دل بے چین رہتا ہے، لیکن پھر ایک دن اچانک دل کہتا ہے جب اللہ کرے گا تو وہ یقیناً بہترین کرے گا، اور یہی لمحہ ایمان کی اصل معراج ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل کے اندر صبر اترتا ہے، اور یاد رکھو صبر ہی معجزے کا پہلا زینہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھر کون سی طاقت تمہیں روکتی ہے؟ کون سا دروازہ بند رہ سکتا ہے اور کون سی دعا رد ہو سکتی ہے؟ یوسف کو دیکھو، بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، غلام بنایا، قید میں ڈالا، مگر ہر تکلیف کے بعد اللہ کا ایک پوشیدہ منصوبہ تھا، اور جب وقت آیا اللہ نے اسی یوسف کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ یہی نظام آج بھی قائم ہے۔ جب تمہیں لگے کہ سب ختم ہو گیا تو سمجھ لو اب وقت قریب ہے کہ اللہ تمہیں اٹھانے والا ہے۔ کبھی تم نے وہ لمحہ محسوس کیا جب سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہوتا ہے، ہر راستہ بند، ہر امید خاموش، دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، مگر پھر اچانک دل کے کسی گوشے سے ایک نرم سی صدائیں ابھرتی ہیں، اب کچھ بدلنے والا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، مگر دل میں ایک نیا یقین جاگ اٹھتا ہے۔ بس سمجھ لو یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی مدد تمہارے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کبھی جلدی نہیں آتی، وہ آتی ہے جب ایمان آزمایا جاتا ہے اور صبر کامل ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اس آزمائش کے لمحوں میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اسے وہ مقام عطا کرتا ہے جو دعا سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اے سننے والے، اگر تمہارے دل میں یقین ہے، تمہارے ہونٹوں پر دعا ہے اور تمہارے صبر میں ثابت قدمی ہے، تو جان لو اللہ تمہارے لیے کوئی خاص معجزہ لکھ چکا ہے۔ بس تھوڑا سا اور صبر کرو، تھوڑی سی اور دعا، تھوڑی سی اور امید، اور جب وہ لمحہ آئے گا تو تم خود سر تسلیم خم کر کے کہو گے، تو میرا رب ہے جو مردہ دلوں میں بھی زندگی ڈال دیتا ہے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو تو سمجھ لو وہ تمہارے خلاف نہیں بلکہ تمہارے حق میں معجزہ کرے گا۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجیے گا،
اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔